خان ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی بلکہ ٹارچر کیا گیا، اور یہ بدترین تشدد ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، کافی دیر تک دھرنا دیے رہے۔ اس کے بعد اٹھ کر انہوں نے اسلام آباد کی جانب جب ریلی نکالی تو پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا۔ نجم نام کا ایک بچہ ہے، اس کو مارا، اس کو گرفتار کیا۔ اب علیمہ خانم منع بھی کر رہی تھی پولیس کو کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اس بچے کو چھوڑ دیں، لیکن پولیس نے کہیں دکانوں میں بند کیا، لوگوں کو دھکے دیے، گرایا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی سڑک پہ گرایا گیا، اور یہ چیزیں اب نارملائز کر دی گئی ہیں بہت حد تک۔ یعنی پہلے ہوتا تھا، بڑا رولا پڑتا تھا، شور مچتا تھا پاکستان میں، لوگ اس کی مذمت کرتے تھے، لیکن اب مذمت بھی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، اس کی بہنیں آتی ہیں، بے شک ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، لیکن مارو کوئی بات نہیں۔ کیونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی نظر میں جو عزت دار خواتین ہیں وہ صرف مریم نواز ہے، بختاور ہے، یا ان کی اپنی فیملی کی خواتین ہیں، یا عزت دار زرداری کی بیٹیاں، نواز شریف کی بیٹیاں، یہ خاندان ان کے لیے عزت دار ہے، باقی لوگ عزت دار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، بیوی ہوں، رشتہ دار ہوں، پاکستان کی دیگر خواتین ہوں، مڈل کلاس فیملیز بہت ساری آتی ہیں، ان کو مارو، کٹو، ذلیل کرو۔ یعنی جس کے اندر بھی تھوڑا سا قوم کا احساس ہے، یا جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو تو نہ یہ خاتون مانتے ہیں نہ یہ کچھ اور مانتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں۔ تو خواتین صرف انہی کے گھروں میں رہتی ہیں اور کہیں نہیں رہتی۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ پھر سے تشدد ہوا، انہیں سڑک پہ گرایا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذمتی بیان جاری کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی کیا، جیسا کہ ہر مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ پولیس کی جانب سے راولپنڈی میں ہونے والی بدترین فسطائیت اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کا دن تھا، نہیں کروائی گئی ملاقات۔ آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن گزر گئے ہیں۔ کھلی عدالتی احکامات کی اور انسانی اور اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ملاقات روکنے کے اس غیر آئینی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پہ پرامن ریلی نکالی، مگر پنجاب پولیس نے صبر، قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا رستہ اختیار کیا۔ بلا اشتہار لاٹھی چارج کیا، وحشیانہ تشدد کیا۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی، جو پنجاب حکومت کی پولیس کی کھلی غنڈہ گردی کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس تشدد کے نتیجے میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے، کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا، کم عمر بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا، جو کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا۔ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے، جبر اور تشدد کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے ہیں۔ عمران خان کے اہل خانہ اور وکلا سے ملاقاتوں کو روکنا یہ غیر قانونی ہے اور غیر انسانی اقدامات ہیں۔ اس کی مکمل ذمہ داری پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس پر عائد ہوتی ہے، اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے ذمہ داری ڈال دی پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی، حالانکہ پی ٹی آئی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی ٹکے کی اوقات نہیں۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے۔ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ کیا، فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا، مشرقی پاکستان میں کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا، نصرت بھٹو کے ساتھ کیا، انہوں نے سب کے ساتھ ہی کیا۔ نواز شریف کی بیوی کی گاڑی کو ہوا میں اٹھا دیا لفٹر کے ساتھ۔ یہ بات ہے جب نواز شریف ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے وہی لوگ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اسی طرح کا ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے اپیل کی سول سوسائٹی سے، میڈیا سے اور جمہوری قوتوں سے کہ وہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی خود مختاری کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ یہ آگے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی بیان۔ تو یہ معاملہ ہے اور لگاتار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جبکہ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں زبردستی وفاقی حکومت جاری رکھے ہوئے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انہیں لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ برباد کر دیں گے آپریشن کے نتیجے میں، لیکن جن جن لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، رستے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کھڑے ہو کر انہیں روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے حالات دریافت کرتے ہیں، اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ تو وہ جو ایک بیانیہ یہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو رسوا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیں گے، وہ یہ کر نہیں پائے۔ ڈاکٹر امجد نے اور کچھ اور دیگر لوگوں نے ایک نقطہ اٹھایا، نقطہ غلط نہیں ہے، دیکھیں یہ لاجیکل اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کرنا تو خطرناک ہے کہ دہشت گرد صرف قبائلی علاقوں میں آ کے لوگوں کو کیوں مارتے ہیں، شہروں میں کیوں نہیں جاتے۔
یعنی نارملی یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، تو ایکچولی تو یہ اسلام پسند لوگ ہیں نا، تو یہ اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ حملے ان لوگوں پہ کیوں نہیں کرتے جو غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک ٹیکنیکلی ایک سوال اٹھایا اور لاجک اسے مانتی بھی ہے، بے شمار ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قبائلی لوگ جو اسلام کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہاں پہ ہی مسلح دہشت گرد کیوں آ جاتا ہے؟ اور پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو نہ فوج کو وہ نقصان ہوتا ہے، نہ دہشت گردوں کا نقصان ہوتا ہے، نقصان مقامی آبادی کا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب جو ہے، جو مقامی لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ پہلے دہشت گرد لائے جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ قبضہ کروایا جاتا ہے، پھر ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے فورسز آتی ہیں، پھر وہ بھی اپنے علاقوں میں قبضہ کرتی ہیں، پھر دونوں طرف کے لوگ مقامی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی لڑائی کے لیے میدان خالی کیا جاتا ہے اور مقامی لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر مقامی لوگوں کو واپس کبھی بھی ان کے علاقوں میں صحیح طرح بسنے نہیں دیا جاتا۔ اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے کنٹونمنٹس بن گئے ہوتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ پہلے کبھی بھی فوج نہیں تھی لیکن فوج کی بڑی بڑی چھاونیاں بن جاتی ہیں۔ سوات میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پیمانے پہ بن گئی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں ماضی میں چھاونیاں نہیں تھی لیکن اب وہاں پہ کنٹونمنٹس موجود ہیں، اور یہ آپریشنز کے بعد ہوا۔ فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد ہمارے وسائل کے اوپر سے ہمارا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور کنٹرول جو ہے وہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ وہ پھڈا ہے جو مقامی لوگوں کے دماغ میں گھس گیا، یہ بات ان کے دماغ سے نکلتی رہی، انہیں لگتا ہے کہ لڑائی ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب، انہوں نے ساری رات گزاری جو بار کے صدر کے چیمبر میں، یہ ان کے دفتر میں بیٹھے رہے ساری رات، کچھ صحافی اور دیگر ایکٹیوسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنی گرفتاری کو اوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی انہیں گرفتار کرنے کا ریاست نے فیصلہ تو کر لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جیسے بشرا بی بی کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، مارن بلوچ صاحبہ کو، بیبو بلوچ صاحبہ کو، جیسے سنم جاوید کو، فلک جاوید کو انہوں نے قید کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ اب ایمان مزاری کو بھی جیل میں بند کر کے رکھیں گے، اور ان کے لیے بھی حالات کو اتنا ہی سخت کر دیں گے۔ اب اس کے لیے آواز سب کو اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، یہ آگ کل آپ کے گھر تک آئے گی۔ ایک رکشے والا مارا گیا، اس کی بچیاں یتیم ہو گئیں، باقی رکشے والے نہیں بچیں گے۔ ایک ریڈی والا مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، باقی ریڈی والے نہیں بچیں گے۔ ارشد شریف مارا گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ہم باقی صحافی نہیں بچیں گے۔ پاکستان میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اعلی کار یا ان کے حواری بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لی تو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ ملک محفوظ ہو جائے گا، ورنہ وہی ہوگا جو میں آپ کو بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ باری باری سب کی باری۔ ناظرین، یہ جو حکومت ہے نا، یہ نوسر بازوں کی ہے۔ جو نوسر باز یہ کہہ کر آیا تھا نا کہ قوم کو کھانا کھلانے کے لیے اور قوم کی خاطر میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن آج پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دنیا کے مہنگے ترین کپڑے پہن کے انہوں نے اپنے گھر کی ایک شادی کی ہے۔ اب بہت سارے لوگ نا اس ایک بحث میں الجھ گئے ہیں کہ جناب اس شادی پہ بات کرنی چاہیے تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، شادی کرنا سب کا حق ہے اور کسی کے گھر کے نجی معاملات میں جانا بھی نہیں چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پھر آپ عوام کی غربت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کراچی میں ایک پلازا، اس کے اندر لوگ جل جل کر مر رہے ہیں، درجنوں لوگوں کی اب تک اطلاع آ گئی کہ وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، اور اب تک 70 سے زائد لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ جشن منا رہے ہیں، آپ کا میوزک، آپ کے کپڑے، آپ کی سجاوٹ، آپ کی چکا چوند وہ پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے فیلڈ مارشل کے گھر میں شادی ہوئی، لیکن کوئی بھی تصویر یا ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، کیونکہ فیلڈ مارشل نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ میں نے باہر لوگوں کو نہیں دکھانا۔ لیکن یہاں پہ جو شادی ہوئی پنجاب شریف کے گھر میں، اس شادی کے باقاعدہ تصاویر اور ویڈیوز وائرل کیے گئے، ایسے کلپ بنائے گئے میوزک کے ساتھ جن سے وہ خود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عمارت دیکھو، ہماری خوبصورتی دیکھو، ہماری چکا چوند دیکھو۔ جب آپ خود لا کے چوک میں رکھ دیں گے، سوشل میڈیا پہ رکھ دیں گے اپنے گھر کے سارے معاملات، تو پھر لوگ اس کو ڈسکس تو کریں گے نا۔
دیکھیں روزانہ کتنی شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، بے شمار شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدھی شادی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی یہ چیزیں پرائیویٹ رکھتے ہیں، لیکن جب عوامی نمائندگان ہو اور وہ عوام کو خود دکھائیں، یہی ہوا تھا نا وہ نیپو بیبیز کے ساتھ، جو ان کے بچے تھے نا نیپالیوں کے حکمرانوں کے، انہیں بڑا دکھاوے کا شوق تھا، وہ قیمتی کپڑے زیورات وہ پہن کے ویڈیوز بناتے تھے، ان کو ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے تھے، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا۔ لیکن نیپال کے بچے بھڑک اٹھے، اسی لیے پاکستان کی نوجوان کلاس یا یوتھ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسا ظلم کیا پاکستانیوں پہ، آپ خود امیر ہو گئے، پاکستان غریب ہو گیا، اور اب آپ اپنی عمارت کا دکھاوا بھی کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ناظرین، شفیع اللہ جان صاحب سے ایک اور گھٹیا سوال کیا گیا، انتہائی گھٹیا سوال ہے، میں اس کو یہاں دہرانا ہی نہیں چاہتا۔ میں ہوتا تو شاید یعنی میرے سے برداشت نہ ہوتا، یعنی میرے سامنے کوئی آدمی آ کر اس طرح کا سوال کرتا تو بڑا مشکل ہو جاتا میرے سے برداشت کرنا، لیکن آفرین ہے شفیع اللہ جان پہ کہ وہ اس کو برداشت کر کے اس کو سہ کر نکل گئے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مارا ہوا گند ہے۔ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے ڈیجیٹل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں، تب سے لے کر اب تک ہمیں ہر طرف سوشل میڈیا پہ گند ہی گند نظر آ رہا ہے، ہر طرف گالم گلوچ، غلاظت، کوڑا کرکٹ۔ یعنی یہ سوالات کبھی بھی صحافی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ایسے گھٹیا ترین سوالات ہو رہے ہیں۔ ایسے سوالات کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور شکریہ ادا کر کے نکل جائیں، تاکہ یہ لوگ مزید گندے ہوں، مزید ایکسپوز ہوں۔ کیا ایسا سوال کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر سے کر سکتا ہے؟ کیا ایسا سوال کوئی مریم نواز سے کر سکتا ہے؟ کیا کسی اور سے ایسا سوال پوچھا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت ہے، اور اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے اس کو پروان چڑھایا پاکستان میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے خاص طور پہ، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں، یا ایسے صحافیوں کو اپنے بیچ میں کھڑا ہی نہ ہونے دیں، آنے ہی نہ دیں، اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، کیونکہ یہ صحافت کو گندا کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی جو صحافی سن رہے ہیں، تو آپ ان سے اپنے آپ کو دور کریں، ایسے لوگوں سے، ایسے گھٹیا سوالات پوچھنے والے اور ذاتی اور نجی نوعیت کے حملے کرنے والے، ایسے جو درندے ہیں جو آپ کے بیچ میں گھسائے گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے گھسائے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں، تو ان سے آپ فاصلہ اختیار کیجئے۔ اس لیول کے گھٹیا پن کا ہمارے پاکستان کی صحافت یا ان کا چہرہ جو ہے وہ اتنا گند اپنے اوپر ملنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان سے دور جتنا اپنے آپ کو کریں گے اتنا صحافیوں کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈران آئے، انہوں نے آتے ہی پہلا مطالبہ یہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اسی سے پاکستان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر صاحب یہ کریں گے یا یہ ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو 6% والی گروتھ تھی، وہ گزشتہ 4 سال میں اگر اس کی آپ ایوریج نکالیں نا تو 2% بھی نہیں بنتی، اور ابھی آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشن گوئی پاکستان کی سالانہ گروتھ کے حوالے سے تبدیل کر دی، 3.6 سے کم کر کے 3.2 تک لے آئے۔ میرے خیال میں یہ 3 سے بھی نیچے آ جائے گی، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 بھی بہت مشکل سے اچیو کریں گے۔ لوگ پاکستان سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں، اور عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر تو تباہی ہے ہی، پاکستان بین الاقوامی سطح پہ بھی گھٹنوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اب پاکستان کے حکمرانوں کو ہر وہ چیز ماننی پڑے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہیں گے عاصم منیر وہی کریں گے، اور عاصم منیر کر دیں گے، شہباز شریف صاحب اسے اون کر لیں گے۔ ہمارے پاکستان میں جو درباری مولوی ہیں وہ ان اقدامات کو عین اسلامی سعادت قرار دے دیں گے، اور پاکستان کا میڈیا اسے ایک عظیم سفارتی کامیابی بھی قرار دے دے گا۔ یہ ہے پاکستان کا سفارتی مستقبل۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا، جو کہے گا، یہ اسے آمین کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ ان کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت وعدے کر لیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے، 2 مسلمان ممالک نے یہ کیا ہے ابھی کہ انہوں نے ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے اسے جوائن کر لیا، جن میں ایک یو اے ای ہے اور جو دوسرا ملک ہے وہ اس کے اندر بحرین ہے۔ یاد رکھیے دونوں ممالک جو ہے وہ 2020 میں 2021 میں یہ ابراہم اکارڈ پہ دستخط کر چکے ہیں۔ 2020 میں یہ پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، یو اے ای بھی اور بحرین بھی، تو ان کے تعلقات اچھے ہیں، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس جو ہے اس کو جوائن بھی کر لیا ہے۔ یہ ابراہیم اکارڈ پہ پہلے دستخط کر چکے ہیں۔ ایک اور بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے پارٹنر ہے اب یو اے ای۔ فوجی فاؤنڈیشن پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ ہے، بڑا کامیاب ادارہ ہے۔ اس میں پارٹنرشپ میری ہے، اس کے شیئرز دیے گئے ہیں یو اے ای کو، اور یو اے ای بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر رہا ہے۔ یعنی کیسا عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ پاکستانی فوج کے
पार्टनर्स भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये आज की रियलिटी है। आपको ये फेस करना पड़ेगा। वजह यह है कि इमरान खान के खौफ ने इन्हें हर दर पे सजदा करने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बर्बाद कर दिया कि अब आपको दुनिया की बातें माननी पड़ेंगी। देखिए, जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो खड़े हो गए, वो डट गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी नहीं, हम ये बोर्ड ऑफ पीस का जबरदस्ती आप हमें रुकन बना रहे हैं, हम नहीं बनते। इसके ऊपर इनकार किया बहुत सारे लोगों ने। ये मेरे सामने बहुत सारी डिटेल है, लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। यहाँ सर्बिया के सदर जो है अलेक्जेंडर, उन्होंने यूरोप में खिताब किया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक चल रहा है इजलास उसका। उन्होंने कहा हम एक ऐसी दुनिया का मुशाहिदा कर रहे हैं जहां अब कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता बाकी नहीं रहा। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं और अब वो इस बात पे कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करते इस बात को। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो नई सल्तनतों के जमूरे बन जाए, उनमें शामिल हो जाए, या फिर अपनी खुद मुख्तारी और आजादी की हिफाजत करें। दुनिया में आज से पहले अमन इतना कभी कम नहीं था जितना आज कम है। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा बुरा साल गुज़िश्ता साल यानी 2025 था। ये साल उससे भी बुरा होगा और अगला साल उससे भी बदतर होगा। फिर इसके बाद जनाब दीगर जो आलमी रहनुमा है उन्होंने भी बातचीत की। पोलैंड के वजीर आजम ने ये डोनाल्ड टस्क, इनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा जी खुशामद या मसालियत, यानी आप या तो खुशामद कर लें और आपके पास दो ही रास्ते हैं अब इस वक्त, आपके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ना अपने दुश्मनों के सामने और ना ही अपने इत्तेहादियों के सामने। खुशामद का मतलब कोई नतीजा नहीं, इसमें सिर्फ जिल्लत है। और इस वक्त यूरोपी जारे मिजाजी और खुद एतमादी वक्त की जरूरत बन चुकी है। यानी वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, जारहाना होना पड़ेगा। कनाडा के वजीर आजम ने भी अमरीकी क़यादत में चलने वाले ग्लोबल ऑर्डर के खात्मे का ऐलान कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो हमेशा से अमेरिका के साथ खड़े थे। इनमें जनाब कैनेडियन वजीर आजम ने जो एक तकरीर की उसके ऊपर बेशुमार लोग तारीफें कर रहे हैं और पूरी दुनिया ये कह रही है कि कैनेडियन वजीर आजम ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो अमेरिका का एक कंट्रोल है ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, उसके खात्मे का ऐलान होना जरूरी है। ये डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के एक रुकन है। इन्होंने एक खिताब करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बड़ा सख्त जुमला बोला। अब बड़ा ही सख्त जुमला उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि मुझे इजाजत दें कि मैं ये बात इन अल्फाज में कहूं जो शायद आपको समझ आ सके। मिस्टर प्रेसिडेंट दफा हो जाओ, और लानत भेजी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे। तो ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हालात है। देखिए, वो ममालिक जो हमेशा से उनके साथ थे वो अब पीछे हट रहे हैं, और वो ममालिक जिनका एक दूर का ताल्लुक था वो करीब आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान ने फलस्तीन के मुसलमानों के हक में फैसला करना है, इंसानी हकूक के मामला देखकर फैसला करना है, या ट्रंप साहब की चाकरी करनी है जैसा कि वो करते चले आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वही आसिम मुनीर करेगा। एक बात जो फ्रांसीसी सदर ने की है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप धमकी फ्रांस को लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें हर हाल में बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना पड़ेगा जो गजा का है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें चीन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात कायम करना होंगे। देखिए, यूरोप, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ ममालिक और लातीनी अमेरिका हमेशा अमेरिका को एक सेवियर के तौर पे देखते थे कि ये हमारी हिफाजत करता है। लेकिन पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूं कि उनके बयानात से ये नजर आ रहा है कि वो अमेरिका को अब एक तहफ्फुज की जगह नहीं बल्कि अपने लिए एक खतरा बनता हुआ देख रहे हैं। दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। चाइना और रशिया का इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और अमेरिका क्या करेगा इस पे